بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ لائق سلام ہے۔ یوٹیوب کے اوپر میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میرے چینل سے ہمیشہ ایسی ویڈیوز دیں جس میں کچھ انفارمیشن ہو، حالانکہ میرا علم بہت حقیر سا ہے، بہت معمولی سا ہے، بہت مختصر سا ہے، بہت لمیٹیشنز میں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس پہ بھرپور کوشش کی ہے کہ میں اپنے ویورز کے لیے کچھ ایسا ہمیشہ کنٹینٹ لے کے آؤں جس سے ان کو کچھ انفارمیشن مل سکے، جس سے ان کو کچھ معلومات فراہم ہو سکے، اور ہمیشہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ کچھ نیا اپنی ویڈیوز کے اندر لاؤں جس سے آپ لوگ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا سارا پیار دے کے اتنے سارے سبسکرائبر دیے۔ یوں ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو آج کے موضوع کی طرف میں اپنے آتا ہوں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی اور میں نے بھی اپنے چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں میں نے بتایا کہ رسول اکرم خاتم المرسلین رحمت للعالمین کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر کیا نقش ہوا تھا، حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھے وہ کون سے پتھر تھے اور ان پہ کیا نقش ہوا تھا۔ تو آج ہی اس کڑی کی ایک اور ویڈیو لے کے آتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس میں کون سا پتھر تھا اور اس پہ کیا نقش ہوا تھا، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر میرے لیے یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر یہ اپنے انداز کی ایک منفرد ویڈیو ہے کہ پوری یوٹیوب کے اوپر میں نے خود بھی سرچ کیا اور آپ بھی چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام سبز قباء جو تھے وہ کون سی انگوٹھی جو ہے، کون سا پتھر جو ہے وہ پہننا پسند فرماتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ زمرد کو پہنتے تھے، اور اس کے اوپر جو نقش ہوا تھا وہ قرآن کی آیت جو مختلف جگہ پہ ہمیں ملتی ہے، العزت للہ، جس کا مطلب ہے تمام بڑائی، تمام عزت صرف اللہ کی ہی ہے۔ تو میرے سے یہ بھی سوال ہوا کیا ہمیں یہ نقش والی انگوٹھی جو ہے وہ پہننی چاہیے، یا جس پہ کچھ آیت کندہ ہوئی ہو یا جس پہ کوئی اسم العظم کندہ ہوا۔ تو میں اس کے لیے بہت ایک کنٹروورشل سا جواب دیتا ہوں، اور میں اپنے لیے بھی یہی اصول جو ہے وہ لاگو کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی انگوٹھی جو ہے وہ میرے مطابق نہیں پہننی چاہیے، کیونکہ ایسی انگوٹھی، یہ پتھر تو ویسے ہی مقدس ہیں، اور اگر ان پہ کچھ آیت یا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم العظم نقش ہو جائیں گے تو اس سے اس کی پاکی اور بڑھ جائے گی، اور اس کا ہم جو ہے وہ خیال نہیں شاید رکھ پائیں گے۔ تو اس لیے اگر تو کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی پاکیزگی کو، اس کی پاکی کو جو ہے وہ 2400 گھنٹے جو ہے وہ اپنے ساتھ اسی طرح پاک رہ سکتا ہے، تو ہاں وہ ضرور پہن سکتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ تو بہت ایک بلند ترین مقام ہے۔ میں قرآن مجید کی بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو غلاف ہے، غلاف بننے سے پہلے وہ کپڑا ایک معمولی سا کپڑا ہوتا ہے، لیکن غلاف بننے کے بعد اس کی جو نسبت ہے وہ قرآن الکریم سے مل جاتی ہے، تو ہم اس غلاف کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر وہ غلاف بھی اگر کبھی خدا نخواستہ زمین پہ گر جائے تو ہم اس کو بھی اٹھا کے چومتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی مقدس چیز کی نسبت کسی اور مقدس چیز کے ساتھ مل جائے، یا کسی بھی عام چیز کی نسبت جو ہے وہ کسی مقدس چیز سے مل جائے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ پتھر مقدس تب ہوئے ہیں میرے نزدیک، میرے حقیر سے علم کے مطابق، یہ پتھروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، امام طاہرین کی ولایت کا اقرار کیا، تو یہ پتھر جو ہیں یہ تب مقدسات میں شامل ہوئے ہیں۔ اور میرے نزدیک شاید اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن العظیم کے اندر ان متبرکات کا، ان تبرک چیزوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، جیسے کہ ہمیں سورہ رحمان کے اندر یاقوت اور مرجان کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں سورہ حدید پتھر کے اوپر ایک پوری سورہ ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف مقامات میں ان پتھروں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور میں آپ کو ایک مزید انفارمیٹیو چیز بتاتا چلوں کہ یہ ان پتھروں کا ذکر جو ہے وہ صرف قرآن العظیم میں نہیں ہے، ان پتھروں کا ذکر جو ہے وہ عیسائیت میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 12 مقدس پتھر جو تھے ان کی بائبل کے مطابق جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اسی طرح زبور کے اندر بھی جو ہے ہمیں پتھروں کا ذکر ملتا ہے، یہودیت میں بھی ہمیں پتھروں کا جو وہ ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ہر مسلک
کے لحاظ سے، ہر جو ہے مذہب کے لحاظ سے ہمیں ان کی پاکیزگی، ان کے متبرک ہونے کا ثبوت ملتا ہے. ایون کہ ہندوازم کے اندر جو ہیں وہ ان کے ایک علیحدہ لارڈ ہیں، ایک علیحدہ خدا سمجھتے ہیں. چونکہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اس چیز سے جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا، لیکن جو ہندو کمیونٹی یہاں پر ویڈیو دیکھ رہی ہے وہ اس سے ضرور اکتفا کرے گی کہ سورج ماں کا ایک علیحدہ پتھر ہے، چندرما کا ایک علیحدہ پتھر ہے، تو وہ ان کو اس حساب سے دیکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جو پتھر ہے وہ متبرک ہے، اور اس کی ہر مذہب کے اندر، ہر عقیدے کے اندر ایک اپنی جو ہے وہ رونمائی ہے. لیکن میرے نزدیک دین اسلام کے اندر ان پتھروں کو جو عزت دی ہے وہ صرف اسی وجہ سے دی ہے کہ انہوں نے محمد و آل محمد کی اطاعت میں جو ہے بحکم اللہ جو ہے ان کی گواہی دی ہے، پاک رسول کی نبوت گواہی دی ہے، اور ائمہ و طاہرین کی ولایت کی گواہی دی ہے. تبھی بارہا احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں. خیر، میرے سے ایک سوال ہوا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جو پتھر ہیں ان کے متعلق جو ہے، چونکہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں حسینی عقیق اور حسینی فیروزے کے متعلق جو ہے وہ کافی انفارمیشن دیتا رہا ہوں، تو میرے سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت امام سبز قباء حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کون سا پتھر پہنتے تھے اور اس کی کیا خاصیت تھی. تو میں نے اس کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو آپ کی پیش خدمت کی ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے انفارمیشن حاصل ضرور ہوگی، اور آپ میرے چینل کے اوپر زمرد پتھر کی جو پوری افادیت ہے، اسے کیسے پہننا چاہیے، کون پہن سکتا ہے، اس کا مطلب جتنی بھی اس کی فردر ڈیٹیلز ہیں ہر مسلک لحاظ سے، وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اپنے ذائچے کے مطابق پتھر جاننا چاہتے ہیں تو یہ واٹس ایپ نمبر کے آپ اوپر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی روحانی حل چاہتے ہیں، اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں، تو آپ مجھے تب بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی مکمل طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی فرما سکوں. تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.